السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 132 تا 134 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آپ کی نسل میں جو 2 سلسلے چلے، سلسلہ بنی اسرائیل، سلسلہ بنی اسماعیل، ان کا تعارف ہوا۔ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، فکری اور نظریاتی طور پر کسی اور کو مانتے ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات میں یہ واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیم آپ کی اولاد کس اعلیٰ پروگرام پر تھی، اعلیٰ فلسفی پر تھی۔ میرے عزیزو، اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی، وصیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد اور بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ کون سا اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ مشن، اعلیٰ فلسفی ہے جس پر انسانی معاشروں کی تشکیل ہوگی۔ گویا اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا، وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کر دی، بِهَا، جتنی پیچھے باتیں ہم نے پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کے وہ اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ فکر، اعلیٰ فلسفہ، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین اسلام۔ الدین، الف لام داخل ہے۔ جب الدین کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مکمل دین، مکمل زندگی گزارنے کا سسٹم، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، اداروں کی تشکیل ہو، سماج اور معاشروں کی تشکیل ہو۔ اللہ رب العزت نے جو میرٹ دے دیا وہ دین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے دین کا انتخاب ہو گیا، دین اسلام۔ تو آپ کون سے دین پر چل رہے ہیں؟ آپ تو اس دین کے جو وارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اور کیا وصیت کرتے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ،
پس تمہیں موت نہیں آنی چاہیے الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہو۔ حالت اسلام میں موت آنی چاہیے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت زندگی میں حالت اسلام پہ رکھے، دین کے مطابق رکھے، اور جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ یہ وصیت، یہ نصیحت، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی ہے۔ اللہ رب العزت دلیل کے طور پہ کہتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں پر موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب آپ نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے مرکز ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ کو وفات آئی تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے جو والدین ہیں ان کے معبود کی۔ جو حاکم مطلق ہے، جو آل ان آل ہے، شہنشاہ مطلق ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ کیوں؟ اس کی عبادت ہمارے بزرگوں نے بھی کی ہے۔ تو عبادت کے لائق تو ایک ہی ہستی ہے۔ اگر کوئی ہستی آل ان آل اور خود مختار ہے تو وہ ایک ہی، وہ اللہ کی ہے۔ اب آباء و اجداد کون ہے؟ یہاں سے تاریخی تسلسل ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ اعلیٰ فکر، اعلیٰ پروگرام کا ایک تاریخی تسلسل ہے، اور اس کے مرکز کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سب اس کے مرکز ہیں۔ الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جب تک بنیادی فکر واضح نہ ہو، بنیادی فکر میں اللہ کی بالادستی نہ ہو، اعلیٰ ویژن نہ ہو، انسان کبھی بھی سوسائٹیوں کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ واضح کر دیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، الہ واحدہ۔ اور اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس کے سامنے جھک جائیں، فرما برداری کریں۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو محنت کی، جد و جہد کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے۔ اللہ رب العزت نے دو باتیں یہاں ارشاد فرما دیں۔ ایک تو وہ تاریخی تسلسل ہے کہ سچی جماعتیں ہر دور میں رہی ہیں اور جھوٹی جماعتیں بھی ہر دور میں رہی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ میرے عزیزو، ان کا مقابلہ ہے۔ اب جو اللہ کی پہچان پیدا کر کے اعلیٰ فلسفہ توحید کو حاصل کر کے عملی نظام قائم کریں گے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ان کے مرکز کون ہے؟ ابراہیم، جو تحریک حنیفی کے بانی ہیں، اسماعیل، اسحاق۔ تو جو جس دور میں جیسا کوشش اور محنت کرے گا اس کو وہی پھل ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا، عَمَّا، ان چیزوں کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت دینا،
اللہ کی طرف بلانا۔ اب جو جس طرح کی جد و جہد کرے گا وہ حاصل کر لے گا، اس لیے اللہ نے فرما دیا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو ذمہ داری پوری ہو گئی اب اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے، یہ اللہ ان سے پوچھیں گے، ان کی جواب طلبی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفہ توحید سمجھائے، ہمیں شعور عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔